کا ہمارا سبق ہے سائلنٹ لیٹرز، یعنی کہ خاموش حروف یا کہہ لیں خالی حروف۔ اگر سب سے زیادہ کسی لینگویج میں حرف سائلنٹ ہوتے ہیں، لیٹرز سائلنٹ ہوتے ہیں، تو وہ عربک لینگویج ہیں۔ قرآن میں آپ کو کوئی ایسا صفحہ نہیں ملے گا جس میں کوئی لیٹر سائلنٹ نہ ہو۔ ہر ایک زبان کا لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کچھ الفاظ کے، جیسے کہ انگلش کو ہی لے لیں، نالج، اس میں 3 لیٹر آپ کا سائلنٹ ہے۔ لکھنے کا طریقہ الگ ہے اور بولنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے آنیسٹ، لکھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن بولنے کا طریقہ الگ ہے، یعنی کہ ایچ یہاں پر سائلنٹ ہے۔ اردو میں بھی ایک ورڈ لے لیں، جیسے آپ لکھتے ہیں بالکل لیکن پڑھتے ہیں آپ کیا ہے بالکل، اس میں الف جو ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، تو اسے ہی ہم کہتے ہیں رسم الخط، یعنی کہ اسکرپٹ، ہندی میں اسے لپی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آسان چیز دیکھتے ہیں کہ جس لیٹر پر بھی اگر اس طرح کا سمبل بنا ہوا نظر آئے آپ کو، کراس کا، یا ایک گول دائرہ بھی بنا ہوا رہتا ہے کراس کی جگہ، تو اس طرح کا سمبل آپ کو نظر آئے یا آپ کو گول دائرہ بنا ہوا نظر آئے کسی لیٹر کے اوپر، تو وہ لیٹر آپ کا سائلنٹ ہوگا۔ جیسے یہاں پر یہ الف سائلنٹ ہے، یہ الف سائلنٹ ہے، یہ الف سائلنٹ ہے۔ اب کیوں سائلنٹ ہے؟ کیونکہ اس پر کراس کا سمبل بنا ہوا ہے۔ کراس کا سمبل اگر کسی بک میں نہیں رہے گا تو کسی بک میں آپ کا یہ گول دائرہ بنا ہوا رہے گا۔ تو چلتے ہیں، الف پہ زبر آ، فا پہ زبر فا، ای کو مانے ام، افا ام، میم پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، اور اگر رول کی بات کریں تو نون ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام وتھ غنہ۔ ماں کے ساتھ ما، تا پہ زبر تا، افا ام ماتا، لام پہ زبر، یہاں پر افا ام ما نہیں کہنا ہے کیونکہ وہ الف سائلنٹ ہے، افا ام، لام پہ زبر لا، الف پر دیر ای، لا ای، لا کو لا میں لل، لا ای لل، لام پہ کھڑا زبر ہے لا، ہا پر زیر ہی، لا ہی، لا ای اللہ، اور اللہ کا لام یہ ہیوی ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ آ کو نام ہے آن، اب ان کو آن کی پڑھا گیا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، پہلا حروف اخفا یہی ہے تا، تو ان نہیں آن، تا پہ زبر تا، بو کے ساتھ بو، تبو، مد ہے، کھینچیں گے اسے 3 سے 4 حرکت کے ایکول، تبو، حمزہ پہ زبر آ، تبو آ، تبو آ، اور یہاں پر یہ الف سائلنٹ ہو گیا، تو افا ام ماتا لا الہ اللہ، یہاں پر یہ یا بھی سائلنٹ ہے، تبو آ۔ ابھی ہم سب کو دیکھیں گے ایک ایک کر کے، یہ ابھی بیسک ہے اس نورانی قاعدہ میں، پھر ہم ابھی دوسرے بک کا سہارا لیں گے۔ می کو نام ہے من، یہ نون سائلنٹ ہے، نون پہ زبر نا، با پہ زبر با، نابا، حمزہ پہ زیر ای، نبائی۔ ایک چیز اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ جب جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید آئے تو جزم والا لیٹر سائلنٹ ہو جائے گا، جیسے یہاں پر یہ نون سائلنٹ ہوا ہے، اور لیکن یہاں پر رول کون سا ہے؟ نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام وتھ غنہ، اس نون پر غنہ ہو رہا ہے۔ یہ الف سائلنٹ ہے، یہ یا سائلنٹ ہے۔ یہ یا سائلنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اگر 3 لیٹر کے اوپر حمزہ آئے، الف اور یا اور واو، ان 3 لیٹر پر اگر حمزہ آئے تو یہ تینوں لیٹر سائلنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ویک لیٹرز ہیں۔ من نبائی، یہاں پر نبائی نہیں، من نبائی۔ آگے میم پہ زبر ما، لام پہ زبر لا، حمزہ پہ زیر ای، ملائی، ہا پر کھڑا زیر، ملائیہی، ملائیہی نہیں، ملائیہی، واو پہ زبر وا، لام پہ زبر لا، والا، آ کو واو میں او، والا او، بات پہ زبر دا، او کے ساتھ واو، والا او ضاعو، اور یہ الف سائلنٹ ہے۔ سا پہ زبر سا، مو کے ساتھ واو مو، سمو، دال پہ زبر دا، سمود، لام پر زیر لی، تا کو تا میں تت، لی تت، لام پر پیش لو، واو پہ زبر وا، لی تت لوا، لا کو نام میں لن، نا کو دا میں ند، لن ند، عین پر پیش او، واو پہ زبر وا، لن ندعوا۔ یہاں پر بتائیں کہ یہ نون کیوں سائلنٹ ہوا ہے اور اس نون پر کون سا رول فال کر رہا ہے، اور اس دال پر کون سا رول فال کر رہا ہے، اور اس عین کا مخرج کیا ہے اور اس واو کا مخرج کیا ہے۔
یہ کویشچن ہے آپ کا. لام پر دیر لی شا کو یا ملائیں گے شئی اور یہ الف سائلنٹ. لشئی لشائی نہیں لشئی الف سائلنٹ ہوا کمپلیٹلی. لشئی حمزہ پہ دو زیر ان یہ یا پر نہیں حمزہ ہے بلکہ یہ حمزہ الگ سے ہے. لشئی ان لام پہ کھڑا زبر لا کی کو نام ہے کن نون پر غنہ ہوگا کیونکہ تشدید ہے. لیکن نون پہ زبر نہ لیکن لام پہ زبر لا آ کو دام اذ یہ الف سائلنٹ ہے. لاذ با پہ زبر با ہا کو نام ہے حن نون پر غنہ ہوگا ہا پر الٹا پیش ہو. لاذبحنہ. اگلا ورڈ ہے لام پر زیر لی یا قرآن میں یر لیر با پر پیش بو وا پر زبر وا فی کے ساتھ یا فی. لیر بوا فی لیر بوا فی نہیں لیر بوا فی. لام پہ زبر لا الف پر زیر ای یہ الف سائلنٹ ہے پہلا والا. لا ای لا کو لام لل یہاں پر یہ یا اور یہ الف سائلنٹ ہوا. لا ای لل جیم پہ زبر جا حی کے ساتھ یا حی جاحی میم پر زیر می جاحیمی. لا ای لل جاحیمی. لام پر دیر لی یا قبا میں یب با پر قلقلہ ہوگا لیب. لام پر پیش لو واو پہ زبر وا لیب لوا. نا قبا میں نب لام پر پیش لو واو پہ زبر وا نب لوا. بی کو حمزہ میں بے جھٹکا ہوگا جب حمزہ ساکن رہتا ہے تو بے سین پہ زبر سا بے سا. لی کو یہاں سا میں لس میم پر پیش مو بے سا لس مو. یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب قرآن میں آئے گا آپ کو پارہ نمبر 26 میں اور رکو نمبر 14 کے پاس ہے تو وہاں پر دھیان دے. بئسلسم جیسے یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہوا رہتا ہے. جیسے آپ کو ڈیفیکلٹی ہو جائے گی یہاں پر یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے. کیسے پڑھیں گے یہاں سے؟ جیسے یہاں سے میں پڑھتا ہوں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسم. ٹھیک ہے یہ لی کو یہاں سا میں یہ الف اور یہ الف سائلنٹ ہے. لام پہ زبر لا آ کو نام اخفا ہو رہا ہے تو کو نام تم لا تم. الف پہ زبر آ شا کو دام شد دال پہ پیش دو شدو لا تم اشدو. سین پہ زبر سا لا کے ساتھ الف ہے لا یہاں پر الف پڑھا جا رہا ہے سلا. سین پہ زبر سی لا پہ زبر لا سلا سیلا. قاف پہ زبر قا وا کے ساتھ وا قوا ری کے ساتھ یا ری را پہ زبر را قواریرا. میم پہ زبر ما لام پہ زبر لا ملا حمزہ پر زیر ای ملا ای ہی کما میں ہم ملا ایہم. آگے واو پہ زبر وا لا کے ساتھ ولا مد ہے کھینچیں گے 3 سے 4 حرکت کے ایکول. ولا الف پہ زبر آ نا کے ساتھ آنا ولا انا یہ الف سائلنٹ ہے. عین پہ زبر آ اور الف اس کے ساتھ تو کھینچ کر آ با پر زیر بی آ بی دو کما میں دم آ بی دم. میم کے ساتھ الف ما عین پہ زبر آ با کو تا میں بت یہ دال سائلنٹ ہوگی کیونکہ جزم کے بعد تشریح ہے. دو کما میں تم بت تم. ولا انا عابد ما عبدتم. تو اس کے بارے میں ایک رول ہے جو آگے میں بتاؤں گا. ایکسیپشن ہے یہاں 7 لیٹر جو ہیں قرآن میں وہ ایکسیپشن ہیں. اس کو ہم الف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور الف کے بغیر بھی پڑھتے ہیں. اگر نہیں رکیں گے تو ولا انا عابدم غلط ہوگا ولا انا عابدم ہوگا اور رکیں گے تو ولا انا پھر یہ الف پڑھا جائے گا. اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. ابھی آگے چلتے ہیں. موسیٰ یا سائلنٹ ہے. عیسیٰ یا سائلنٹ ہے. کھڑا زبر کے بعد یا ہو یہ وہ یا سائلنٹ ہوگا. زکاۃ اسی طریقے سے یہ واو سائلنٹ ہے. صلاۃ یہ واو سائلنٹ ہے. حیاتن یہ واو سائلنٹ ہے. مشکاتن یہاں پر ہے خالی حروف. دوسرے بک میں کیا دیا گیا ہے؟ خالی حروف نام دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جو حرف خالی ہوگا اسے نہیں پڑھا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے لیکن پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. الف بھی تو خالی ہوتا ہے لیکن اسے پڑھا تو جاتا ہے. ہر ایک الف پڑھا نہیں جاتا ایسا نہیں ہے. حروف مدہ میں جو الف ہوتا ہے اسے تو پڑھتے ہیں. جیسے یہ الف قالو میں یہ الف خالی ہے لیکن اس الف کو تو پڑھیں گے قا کھینچیں گے پر یہ جو خالی ہے اسے نہیں پڑھیں گے. تو دیکھتے ہیں قالو یہ الف لاسٹ میں آیا خالی ہے تو نہیں پڑھا جائے گا. عسرن یہ الف بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے 2 زبر کو پڑھ رہے ہیں. والفجری آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ جب الف کے بعد اگر جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا.
یہ رول آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر الف کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو وہ الف یا لام نہیں پڑھا جائے گا. جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ بس 4 لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں عربک میں، چاہے الف سائلنٹ ہوگا، چاہے واو، چاہے یا، چاہے لام. اس کے علاوہ کوئی لیٹر سائلنٹ نہیں ہوگا. فقدہ میں فد، عین پر پیش عو، فدعو. اسی طریقے سے یہاں پر یہ الف سائلنٹ ہے. جی یہ بھی الف سائلنٹ ہے، یعنی الف سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ الف سائلنٹ ہوتا ہے. میتا، وعبدو، یہ الف سائلنٹ، یہ بھی الف سائلنٹ. یہ لاسٹ میں ہے اس لیے، اور اس پر کچھ نہیں ہے. اور یہ کیوں سائلنٹ ہے؟ کیونکہ اس کے بعد والے حرف پر جزم آ گیا. لشیئن، اصل میں لام پر زیر ہونا چاہیے تھا. لشیئن. صلواتک، غلط ہو گیا، یہ واو سائلنٹ ہے. صلاتک. زکاتن. اولائک، یہ واو کمپلیٹلی سائلنٹ. اولائک آپ کو نہیں کہنا ہے، اولائک. لقل لذین، یہاں پر یہ واو، یہ الف اور الف 3 لیٹر سائلنٹ ہے. لقل لذین. والظاہر. والضحا، ہم حروف شمشی اور حروف قمری میں اس کو پڑھ چکے ہیں. والطارق. اذش، اذش، یہاں پر یہ الف اور لام سائلنٹ ہے. اذا الشمس علی موسیٰ للہدی. اور یہاں پر رکیں گے تو ضحا، اور نہیں رکیں گے تو ضحن پڑھیں گے، یعنی یہ یا سائلنٹ ہوگا. آگے فل کتابی، یہ یا اور الف سائلنٹ ہوا. ذل اوتادی. یا اولیل البابی، یہاں پر یہ واو سائلنٹ ہے، اولیل نہیں کہنا ہے، اولیل، اور یہ یا اور الف سائلنٹ ہے. یا اولیل. نبلو ندعو ثمود. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس بک میں گول دائرہ بنا ہوا ہے اور نورانی قاعدہ میں کراس بنا ہوا تھا. تو کسی قرآن میں گول دائرہ بنا ہوا رہے گا اور کسی قرآن میں آپ کا کراس بنا ہوا رہے گا. سورہ کافرون کی آیت ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. یہاں پر رول یہ ہے کہ اگر اس ورڈ پہ رک جائیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، اور نہیں رکیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. جیسے میں یہاں پر اگر میری سانس ٹوٹ جاتی ہے تو میں پڑھوں گا وَلَا أَنَا، الف پڑھا جائے گا. اور اگر نہیں رکتا ہوں، کنٹینیو رکھتا ہوں، تو پھر یہ انا میں الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. اسی طریقے سے یہ جو دندانے بنے ہوتے ہیں یہ بھی سائلنٹ ہوتے ہیں. اسے ہم شوشا کہتے ہیں اردو میں. دندانے بنے ہوئے رہتے ہیں، یہ بھی سائلنٹ ہوتے ہیں. ادراک، نراک، ناداہ، مثواہ، تقواہا، اتاہا، اخراکم، نجواہم. یہاں پر دیکھ لیں یہ الف سائلنٹ نہیں ہے کیونکہ الف کے بعد جزم یا تشدید نہیں ہے. ظاہرہ کھینچیں گے اسے. لسانی، کواعب، اصابہا. اب یہ الف سائلنٹ ہے کیونکہ اس الف کے بعد جزم ہے یا تشدید ہے اگلے حرف پر. وعبد، وانحر، والظاہر، والطارق. اور یہ تو مد کے رول میں پڑھایا ہی جا چکا ہے کہ یہ الف تو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے مد کی وجہ سے. حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو، یا حمزہ آ جائے تو. لضالون، خاصة، دابة، الآن. یہ مد جو ہے یہ الف پہ نہیں بلکہ حمزہ الف پر ہے. یہاں پر دال الف پہ مد ہے، الف پر نہیں ہے. خا الف پر مد ہے، واد الف پر مد ہے، الف پر نہیں ہے. فَالْيَوْمَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ أَفَإِن لِشَيْءٍ وَمَلَئِهِ، نہ کہ وَمَلَائِهِ، وَمَلَئِهِ. ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لَإِلَى اللَّهِ. یہ یا سائلنٹ اور یہ الف سائلنٹ، پھر یہ الف سائلنٹ اور لام سائلنٹ. وَلَأَوْضَعُ بِئْسَ الْاسْمُ، اس پر ہم بات کر چکے ہیں. انا
وَأَنَا الف سائلنٹ ہے یہاں پر. فَأَنَا اگر یہاں پر نہیں رک رہے ہیں تب، اور رکیں گے تو پھر سائلنٹ نہیں ہوگا. مَأْوَى مُوسَى عِيسَى فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ إِلَى الَّذِينَ عَصَى اللَّهُ عِيسَى ابْنَ فَتَرَى الَّذِينَ الْحَيَاةِ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ وَأُولُل الف پر پیش او یا لو کو یہاں لام ہے. وَأُولُل یہ واو یہ دونوں الف سائلنٹ ہے. وَأُولُل وَأُولُل نہیں وَأُولُل وَأُولُو الْأَرْحَامِ اُولَئِکَ دھیان سے اس واو کو آپ کو نہیں کھینچنا ہے. وَلَأُصَلْ کھینچنا نہیں. وَلَأُصَلْ نہیں وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ. قرآن میں 7 ایسے ورڈز ہیں جو اگر کنٹینیو وہاں پر رکھتے ہیں تو الف سائلنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہاں پر رکتے ہیں تو سائلنٹ نہیں ہوتا. یعنی پڑھنے کی صورت میں الف سائلنٹ ہو جاتا ہے اور رکنے کی صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، جس میں سے انا میں بتا چکا ہوں. انا لکھنے کی صورت میں، اور اگر یہاں پر پڑھ رہے ہیں کنٹینیو کر رہے ہیں تو انا، اور رک رہے ہیں تو انا. پڑھ رہے ہیں تو لاکن، اور اگر رک رہے ہیں تو لاکن. سلاسل پڑھنے کی صورت میں، اور اگر وہاں پر اچھا میں ایک ورڈ بتا دیتا ہوں. ایک ہے وصل اور ایک ہے وقف. وقف یعنی کہ رک جانا، اور وصل یعنی کہ کنٹینیو رکھنا. تو اب میں وقف اور وصل بولوں گا. تو وقف یعنی کہ رک جانا اور وصل یعنی کہ کنٹینیو رکھنا. تو یہاں پر وصل کی صورت میں سلاسل اور وقف کی صورت میں سلاسلا. الظنون الرسول وصل کی صورت میں اور وقف کی صورت میں الرسول. السبیل قواریر. تو یہ 7 ورڈ ایکسیپشن ہیں سائلنٹ لیٹرز میں، انہیں وقف کی صورت میں کچھ اور پڑھتے ہیں اور وصل کی صورت میں کچھ اور پڑھتے ہیں. یہاں پر بس اس ورڈ کو سمجھ لے جو آیا تھا قواریرا 2 مرتبہ ایک ہی ورڈ آیا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ اگر یہاں پر رک رہے ہیں، اسٹاپ کر رہے ہیں، تو یہ الف پڑھا جائے گا. جیسے یہاں سے میں پڑھتا ہوں وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، یعنی الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا چاہے یہاں پر رکے یا نہ رکے. قواریر من آگے کنٹینیو کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ورڈ ہے اس میں جو الف ہے وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، وصل کی صورت میں نہیں. اور اس میں جو الف ہے وقف اور وصل دونوں صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر رکیں اور یہاں پر پھر کنٹینیو کریں، اور اس الف کو نہیں پڑھیں اور اس الف کو پڑھیں. میں پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ اس آیت کو. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. قرآن میں 4 ایسے الفاظ ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اب کیا کریں گے، صاد پڑھیں گے کہ سین پڑھیں گے؟ تو اس کا رول ہے چاروں کا کہ یبسطو یہاں پر اور یہاں پر ان دونوں ورڈ میں صرف سین پڑھا جاتا ہے، صاد کمپلیٹلی سائلنٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ کا آپشن ہے کہ آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بی مسیطر میں آپ کو صرف صاد پڑھنا ہے. بات صحیح سے واضح کب ہوگی؟ جب ہم قرآن میں اسے دیکھیں گے. چلیے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں. یہاں پر آلریڈی سین دیا ہی ہوا ہے، ایسے یہاں پر صاد لکھا ہوتا ہے اور صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے. بس طن، ٹھیک ہے، یہ سین پڑھا جائے گا. آپ جب اگر آپ کے پاس انڈین مصحف ہے یعنی انڈین قرآن ہے، انڈیا یا پاکستانی، تو آپ کھولیں گے تو آپ کو یہاں پر ملے گا. میں آپ کو وہ جگہ بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 245، سورہ اعراف آیت نمبر 69، سورہ طور آیت نمبر 37 اور سورہ الغاشیہ آیت نمبر 22.
اپنے قرآن میں دیکھ لیں آپ. تو اسٹارٹنگ کا جو 2 ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آراف والا، اس میں صرف سین پڑھا جائے گا، اور سورہ طور اس میں آپشن ہے، چاہے سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی. اور جو سورہ غاشیہ والا ہے اس میں آپ کو صرف صاد پڑھنا ہے.